الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور معزز خواتین، گزشتہ یہ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کی گئی۔ حج کے فضائل، حج کے واجب ہونے کے باوجود حج نہ کرنا، اس کے تعلق سے جب یہ ساری باتیں سامنے آئی تو اب ہم یہ سمجھے کہ جس کا حج کرتے ہیں، یعنی جس گھر کے چاروں طرف ہم طواف کرتے ہیں، اس گھر کی عظمت کیا ہے، کیونکہ جب تک اللہ کے گھر کی عظمت ہمارے سامنے نہیں ہوگی اس وقت تک اس بیت اللہ کا اور اس اللہ کے گھر کا حج کرنے کا ارادہ متزلزل رہے گا۔ بیت اللہ کے جو نام اللہ نے بتائے ہیں، جیسے ہمارے یہاں پر ہوتا ہے فلاں کے 3 نام، 4 نام، 5 نام، وہ اس کے معزز ہونے کی بعض مرتبہ علامت ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے ناموں میں تاریخیں چھپائی ہوئی ہے، اس کی عظمت بتائی ہوئی ہے، اس کا احترام۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے بیت اللہ کے بہت سارے نام ذکر کیے، بیت المحرم، بیت الحرام، مسجد حرام، اور یہ ساری دنیا کا نظام اللہ نے بقول مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ سارے نظام عالم کو اللہ نے مربوط کیا ہے بیت اللہ سے اور اس دعوت سے جس کے لیے بیت اللہ قائم کیا گیا۔ اس لیے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ نظام عالم، یہ پوری دنیا کا نظام، شمس و قمر کا آنا، ستاروں کا جگمگانا، دنیا میں ادھر سے ادھر رد و بدل کا ہونا، آسمان اور زمین میں جتنی بھی ترتیبات آتی ہے، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ نظام عالم نہ حکومتوں سے، نہ تنظیمات سے، نہ فوجی طاقتوں سے، نہ اخلاق سے، نہ تہذیبوں سے، نہ علمی مرکزوں سے یہ مربوط ہے۔ دنیا کی کسی چیز سے یہ دنیا کا نظام مربوط نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نظام عالم مربوط ہے بیت اللہ سے اور اس دعوت سے جس کے لیے بیت اللہ قائم کیا گیا۔ اسی لیے حدیثوں میں آتا، علامات قیامت میں سے نشانی بتائی گئی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک وحشی ظالم بادشاہ مسلط ہوگا اور وہ بیت اللہ پر حملہ کرے گا۔ اس کی فوج اتنی لمبی ہوگی کہ حجر اسود کے ساتھ سامنے اول حصہ اور دوسرا حصہ اس کا جدہ میں رہے گا اور وہ بیت اللہ کو منہدم کرے گا۔ جب بیت اللہ منہدم ہوگا تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ نظام اللہ نے پوری دنیا کا اسی سے مربوط کیا ہے، اسی لیے اس کے فضائل اس کے ناموں میں اللہ نے چھپائے، اور زندگی کا دار و مدار بھی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ اللہ رب العزت نے اس گھر کو اور بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرجع اور مکان امن بنایا۔ مثابۃ للناس، اس کی کئی تفسیریں کی گئی، مفسرین نے لکھا
مثابۃ للناس، یعنی اللہ کے گھر کو اللہ نے بنایا موضع ثواب، ثواب کی جگہ بنائی کہ وہاں پر آنے کے بعد آدمی کے ثواب میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے. اسی گھر کی برکت سے اللہ نے حرم میں نیکیوں کا اجر بڑھایا. کتب اللہ لہ بکل خطوۃ 700 حسنۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت نے ایک قدم پہ 700 نیکیوں کا وعدہ کیا، اور فرمایا کہ یہ جو نیکیاں ہے یہ مثل حسنات الحرم، حرم کی نیکیاں. آپ سے پوچھا گیا کہ حرم کی نیکیوں کا کیا مطلب، یعنی حرم کی نیکیاں سے کیا مراد؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بکل حسنۃ، ہر قدم کے بدلے میں 100,000 حسنۃ، ہر قدم کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں ہے. ہر نیکی کے بدلے، جیسے یہاں پہ اگر کوئی عمل کر رہا ہے اور وہی عمل حرم میں کرے گا تو وہاں اسے ایک عمل کا 1,00,000 نیکی کا اجر ملے گا. وہ نماز وہاں پڑھے گا 1,00,000 نماز پڑھنے کا اجر، وہاں حرم میں صدقہ دے گا اور ہدیہ دے گا یا کوئی بھی کار خیر کرے گا، وہ سب کا مضاعف ہوگا 1,00,000 کے برابر. مثابۃ للناس، اللہ رب العزت نے اللہ کے گھر کو ثواب کی جگہ بنائی. اسی طرح ایک تفسیر مثابۃ للناس کی گئی معاذن للناس، کے لوگوں کے لیے پناہ گاہ بنایا. اس لیے گزشتہ یہ بات بتائی گئی کہ ایک اللہ والے 70 سال سے حج کو جا رہے، اور جب بھی لبیک کہتے ہیں ان کو آواز آتی لا لبیک، تیرا آنا ہم کو قبول نہیں ہے. ایک نوجوان نے سن لیا، گزشتہ یہ بات بتائی گئی، اور نوجوان کہنے لگا 70 سال سے یہ آواز آپ کو آ رہی ہے تو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو بڑے میاں کہنے لگے ارے نوجوان، اس در کے علاوہ کوئی در بھی نہیں ہے جس کے علاوہ پناہ لی جائے. پھر آواز آئی کہ ہاں تیرا آنا قبول ہے، تیری حاضری مقبول ہے. اسی طریقے سے مثابۃ للناس مرجع بنایا، دوبارہ لوٹنے کی جگہ. اس لیے آپ دیکھو جو بھی حج کر کے آتا یا عمرہ کر کے آتا اس کے دل میں بار بار حج اور عمرہ کرنے کی امنگ ہوتی ہے. یہ اللہ نے بیت اللہ کو اسی طرح بنایا، جو ایک مرتبہ جاتا وہ بار بار جانے کی تمنا کرتا. اس شخص سے کہیں زیادہ تمنا اس شخص کی ہوتی ہے جو ایک مرتبہ بیت اللہ جا کے آئے، اور جو شخص بیت اللہ جا کر نہ آئے اس کو اتنی تمنا ہر مومن کے دل میں، لیکن ویسی تمنا اور عشق نہیں ہوتا جو ایک مرتبہ جا کر آ جاتا ہے. مرجع بنایا اللہ نے، واپس لوٹنے کی جگہ بنایا اسے. اور قیام للناس، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قیام للناس کا تو ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا، اس کا مفہوم بن سکتا کہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے زندگی کا دار و مدار بنایا، پوری زندگی کا دار و مدار بنایا. تو نام سے ہی اس کے کئی معنی ہیں. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے اس کا نام کعبہ بھی رکھا. کعبہ کیوں رکھا؟ کعبہ عربی میں کہتے ہیں چوکور جگہ جو اونچی ہو، چوکور بھی ہو اور اونچی بھی ہو. اور بیت اللہ کا نام کعبہ کیوں ہے؟ لِأَنَّهُ مُرَبَّعَةٌ وَلِكَوْنِهَا مُرْتَفِعَةً، کہ بیت اللہ چوکور بھی ہے اور اس کے درجے کا، اس کی عظمت کا اور اس کی بلندی کا کیا پوچھنا کہ پہاڑوں کے بیچ میں وہ گھر ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کا مقام کتنا اونچا کیا. ہر مذہب والے جب سے بنا ہے اور قیامت تک ہر مذہب والوں کے دل میں اللہ نے اس کی عظمت ڈال دی، اور خصوصاً جس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی اگر ہے تو اس کے دل میں بیت اللہ کا کیا مقام ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے بیت اللہ کا ایک نام بیت عتیق رکھا. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، عتیق کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بھی کئی معنی ہیں. ایک معنی تو خود جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے ایک معنی آزاد کے ہے، اور اسے بیت عتیق اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ مِنَ الْجَبَابِرَ فَلَمْ يُظْهِرْ عَلَيْهِ جَبَّارٌ قَطُّ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو اللہ رب العزت نے ظالم اور جابروں سے ہمیشہ آزاد کیا، اس پر کبھی کسی ظالم نے اس کے اوپر حملہ کیا ہو اللہ نے اس کو نابود کر کے رکھا۔ کتنے ایسے، یہ ان واقعات کی طرف اشارہ ہے، جیسے تبع یمنی جب اس نے بیت اللہ پہ حملے کا ارادہ کیا تبع نے، اور جب وہ آیا بیت اللہ تو آتے ہی اس کے بدن پہ فالج مار دیا اللہ نے۔ پھر اس کو علماء نے بتایا، کہہ رہے جس گھر کے منہدم کرنے کا تو نے ارادہ کیا ہے وہ لہو رب یمنعہ، اس گھر کا ایک معبود ہے، رب ہے جو تجھے روک رہا ہے۔ تو فوراً گھبرا گیا، اس نے توبہ کی، اور بیت اللہ کو پہلے چادر نہیں ہوتی تھی، اسی تبع نامی بادشاہ نے اول من کساہو، سب سے پہلے اس نے بیت اللہ کو غلاف چڑھایا، جو آج تک غلاف کعبہ چلا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے اسی تبع نامی بادشاہ نے وہ غلاف چڑھایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کی پیدائش سے کوئی دن پہلے ابراہا نامی شخص نے یمن میں ایک دوسرا بیت اللہ بنا دیا، لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ پھر وہاں پہ قریش مکہ کے کوئی آدمی نے جا کے اس کی توہین کی کہ اس بیت اللہ کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے، وہ غصے میں آ کے اس نے بیت اللہ کو منہدم کرنے کا ارادہ کیا، ہاتھیوں کو لایا، سب کو لایا۔ اللہ نے سورۃ الفیل میں اس کا ذکر کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، ان کے مکر کو کیسے مٹی میں ملا دیا، ان پر چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، ایک چونچ میں، ایک دوسرے پنجے میں، ایک پہلے پنجے میں کنکرے تھے، اوپر سے جب وہ کنکرے پھینکتے اور جب ان کو لگتی تو ایسے جیسے آج کی گولی سے زیادہ تیز لگتی۔ اور قرآن نے عجیب نقشہ کھینچا، فجعلہم کعصف مأکول، وہ ایسے پڑی ہوئی ان کی لاشیں تھی جیسے اونٹ گھاس کو چبا چبا کر جگالی کر کے وہ چارہ پھینک دیتا ہے۔ اللہ نے ان کی نعشوں کو ایسا بنا دیا۔ یہ اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ یہ آزاد گھر ہے، اس پر کبھی کسی ظالم نے بیت اللہ کو منہدم کرنے کا ارادہ جب بھی کیا اللہ نے ایسا معاملہ کیا۔ وہ تو قرب قیامت جب وہ ارادہ کرے گا تو قیامت کی نشانیوں میں سے حبشی بادشاہ بیت اللہ کو منہدم کرے گا، اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اسی طرح اس کو بیت عتیق اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْهُ مَوْضِعُهُ قَطُّ، اس کا اب تک کوئی مالک نہیں بنا، وہ ہمیشہ اللہ کا گھر رہا ہے۔ اسی طرح اس کو بیت عتیق اس لیے بھی کہتے کہ یہ پرانا ہے، سب سے پہلا گھر ہے۔ ابن منذر رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل کی کہ صحابہ میں اور یہودیوں میں، وہ یہودی یہ کہنے لگے، کچھ انبن ہو گئے، یہودی کہنے لگے بیت المقدس اعظم من الکعبۃ، کہ بیت المقدس، اس کا بیت المقدس بھی کہہ سکتے ہیں اور بیت المقدس بھی، کہ بیت المقدس یا بیت المقدس یہ کعبہ سے عظمت والا ہے۔ صحابہ نے فرمایا نہیں، بل الکعبۃ اعظم، کہہ رہے کعبہ عظمت والا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچی تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت اتاری، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، کہ سب سے پہلا گھر اللہ نے بیت اللہ کو بنایا۔ اب وہ بحیث الشرف ہو یا بحیث الزمان، یعنی شرف کے اعتبار سے پہلا یا عبادت کے لیے پہلا یا زمانے کے اعتبار سے پہلا، اللہ نے سب سے پہلا گھر بیت اللہ کو بنایا۔ اس لیے جب ابھی دنیا میں آدم علیہ السلام تشریف بھی نہیں لائے تھے تو فرشتوں کے ذریعے سے سب سے پہلے تعمیر ہوئی بیت اللہ کی۔ کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو انسانوں کے میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا۔ پھر وہ چلتا رہا، اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے بنایا۔
پھر وہ چلتا رہا، طوفان نوح آیا، اللہ نے طوفان نوح میں بھی اس کو اٹھا دیا تھا، اسی لیے اسے عتیق بھی کہتے ہیں، لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ ضمانت طوفانی من الغرق، ڈوبنے سے اللہ نے اس کو بچایا تھا۔ پھر جب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ آیا، ان کو اشارہ کیا گیا، قرآن میں کئی جگہ اللہ نے اس کو ذکر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ تاسیس بیت موجود تھا، بیت اللہ کی بنیادیں جس کو کہتے ہیں ہم کم سے کم یعنی بیسمنٹ کے جیسی بنیادیں موجود تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو، یہ بھی لمبا واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں موقع سے آئے گا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے جو بنیادیں اللہ رب العزت نے ان کو بتائے، اس کے اوپر بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ پھر کوئی دنوں کے بعد وقت گزرتا گیا، پھر اس کی دیواریں وغیرہ منہدم ہوئے تو قوم عمالقہ نے بنایا، پھر بنو جرہم نے بنایا۔ پھر جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو 30 سے 35 سال کی غالباً عمر میں سیلاب آیا مکہ میں، اس سے بیت اللہ کی دیواریں منہدم ہو گئے، تو پھر اس وقت سارے قریش مکہ نے مل کے بیت اللہ کو تعمیر کیا، سارے قریش مکہ نے مل کے، اور وہ قریش مکہ نے مل کر بیت اللہ کو جب تعمیر کیا تو قریش مکہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں 4 تبدیلیاں کی۔ کتنی تبدیلی کی؟ 4۔ ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بنایا تھا تو بیت اللہ کی چھت نہیں تھی، بیت اللہ کی چھت نہیں تھی، بیت اللہ کو 2 دروازے تھے، ایک جانے کا اور دوسرا واپس نکلنے کا، مشرقی اور مغربی 2 دروازے۔ تیسرا یہ تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ بالکل نیچے تھا، اوپر نہیں تھا، اور چوتھی چیز یہ تھی کہ ابھی جو حتیم کا حصہ باہر ہے وہ حتیم کا حصہ اندر تھا۔ لیکن جب قریش مکہ نے اس کو تعمیر کرنا چاہا تو انہوں نے تبدیلیاں کی، بیت اللہ کا تھوڑا سا حصہ باہر رہ گیا جسے ہم حتیم کہتے، حتیم کا حصہ حلال آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے قریش مکہ نے وہ حصے کو باہر چھوڑ دیا۔ یہ تو ایک سبب ظاہر ہے، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے بیت اللہ کے تھوڑے سے حصے کو باہر کر دیا تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہر ایک تو بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن عموماً لوگ اور اکثریت بلکہ سبھی کہا جائے تو کوئی یعنی سبھی کہا جائے تو کوئی غلو نہیں ہوگا کہ ہر آدمی جو حج اور عمرے کو جاتا وہ حتیم کعبہ میں نماز پڑھ کر آتا، اور وہ جو حصہ ہے اس کو ہجر کہتے، ہجر، بعد میں لوگوں نے اس کا نام حتیم اس کا نام پڑ گیا۔ حتمہ کے اصل معنی تھے ہجوم کرنا، وہاں پہ سارے لوگ ہجوم کرتے، لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَحْتِمُونَ هُنَالِكَ بِالْأَيْمَانِ، اس زمانے میں لوگ قسمیں کھاتے تھے، جب کوئی اگر جھگڑا کوئی معاملہ ہو گیا اور تو کہا جاتا نا چلو اللہ کے گھر میں چل کے قسم کھاؤ، چلو مسجد میں، تو آدمی گھبرا جاتا، ارے اللہ کے گھر میں تو صحیح کہنا ہے، اس لیے لوگ وہاں لا کر قسمیں کھلاتے تھے، آؤ یہاں پہ، اس لیے اس کو حتیم کہا جاتا ہے، ورنہ اس کا اصل نام ہجر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہیں دفن، اسماعیل علیہ السلام کو بھی وہیں دفن کیا گیا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی بھی قبر وہی ہجر میں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے موقع پر فرمایا یا رسول اللہ میں بیت اللہ میں نماز پڑھنا چاہتی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فصلی الحجرہ، کہ تو ہجر میں نماز پڑھ، یعنی حتیم میں، فادخل الحجرہ فصلی فیہ، ہجر میں داخل ہو جاؤ، اس میں نماز پڑھ۔ اس لیے اللہ کے نبی کہتے تھے کہ لولا، بی بی عائشہ نے خود کہتے تھے لولا ان قومک حدیث عہد بالجاہلیت لہدمت البیت وجعلت له بابین، کہ اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں یہ پہلی تعمیر پر ہی اسے لا لیتا، ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر واپس لا لیتا اسے، لیکن چونکہ نئی
مسلمان ہوئے تھے اور ہو سکتا تھا فتنہ ہو سکتا، اندیشہ تھا اس کا، تو اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑ دیا، اسی حالت میں باقی رہا بیت اللہ۔ پھر جب اللہ کے نبی کا زمانہ گزر گیا، سن 64 ہجری میں یزید علیہ ما علیہ، اس نے جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکہ کے حاکم بنے ہوئے تھے ان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، تو اس سنگ باری میں غلاف کعبہ بھی جل گیا، منجنیق کے ذریعے پتھریں پھینکے گئے، غلاف کعبہ بھی جل گیا، بیت اللہ کی دیواریں بھی بہت ساری منہدم ہو گئی، بہت ساری دیواریں منہدم ہو گئی۔ تو عصر نو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 64 ہجری کے بعد بیت اللہ کو تعمیر کیا اللہ کے نبی کی منشا کے مطابق، کیونکہ انہوں نے یہ حدیث سنی تھی بی بی عائشہ سے، اور وہ چاروں تبدیلیاں کی جو قریش مکہ نے تعمیر ابراہیمی میں کی تھی، یعنی 2 دروازے ان کو واپس کر دیے، بیت اللہ کا چھت کھول دیا، حتیم کا حصہ اندر کر دیا، اور بیت اللہ کا جو دروازہ تھا وہ زمین پر لگا دیا۔ 10 سال تک اسی طرح رہا۔ پھر 74 ہجری میں عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو بھیجا، پھر اس نے بھی سنگ باری وغیرہ کی، اور پھر اس کے بعد اسے ان کی اس قتال میں بیت اللہ کو پھر نقصان پہنچا، اور پھر عبد الملک بن مروان سے رائے لے کے حجاج بن یوسف نے بیت اللہ کو گرا دیا، اور عصر نو ویسے بیت اللہ بنایا جیسے قریش مکہ نے بنایا تھا، یعنی آج جیسے بیت اللہ موجود ہے اسی طرح بنا دیا 74 ہجری میں۔ پھر اس کے بعد بہت سارے بادشاہوں نے، ہارون رشید وغیرہ نے یہ سوچا کہ چلو یہ بیت اللہ کو گرا کے دوبارہ تعمیر ابراہیمی پر کر دے گے، لیکن اس زمانے کے علماء خصوصاً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا کہ اگر تم اس طرح بیت اللہ کو گراتے رہیں گے، بناتے رہیں گے، تو یہ لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت ختم ہو جائے گی، اور یہ شکست و ریخت اور تخریب و تعمیر سے بیت اللہ بازیچے سلاطین بن جائے گا، ہر نیا بادشاہ آئے گا اور اپنے لیول کا بنا کر جائے گا۔ اس لیے اس زمانے میں جو حجاج بن یوسف کی تعمیر تھی وہ چلتے رہی 965 سال تک چلتی رہی۔ کتنے سال؟ 965 سال۔ پھر جب ترکیوں کی حکومت تھی عرب پر، اس وقت موسلا دھار بارش ہوئی مکہ میں، بہت ساری جانیں بھی چلے گئی، سیلاب بھی آیا۔ 19 شعبان 1039 کو 965 سال کے بعد، اور اس میں بیت اللہ بھی منہدم ہو گیا۔ پھر اس زمانے کا جو ترکی بادشاہ تھا سلطان مراد خان، اس نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور وہ تعمیر مکمل ہوئی 1040 2 ذی الحجہ 1040 میں۔ تو یہ جو تعمیر ابھی اور اس کے بعد سے مرمت تو ہوتے رہی تھی، لیکن ابھی جو تعمیر ہے بیت اللہ کی وہ ترکیوں کی تعمیر ہے، سلطان مراد خان نے یہ تعمیر مکمل کی۔ اس لیے یہ جو بیت اللہ کی عظمت اللہ نے بیان کی، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، ہر حال میں اللہ نے اسے باقی رکھا، دنیا کا زندگی کا دار و مدار اللہ نے جوڑا ہے۔ اسی لیے بیت اللہ پہ روز آنا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان للہ فی کل یوم ولیلۃ 20 و100 رحمت، کہ دن اور رات میں اللہ رب العزت کی بیت اللہ پہ 120 رحمتیں اترتی ہے۔ کتنی؟ 120۔ 60 للطائفین، 60 رحمتیں صرف طواف کرنے والوں کو ڈالتا اللہ، طواف کرنے والوں کو۔ کتنی؟ 60۔ اور 40 للمصلین، 40 رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کتنی؟ 40 وہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اور 20 رہ گئی، تو وہ 20 للناظرین، جو نہ طواف کرتے، جو نہ وہاں نماز پڑھتے، صرف بیٹھے بیٹھے بیت اللہ کو بھی اگر دیکھتے تو اللہ ان پہ 20 رحمتیں اتارتا۔ اس لیے یہ بیت اللہ کی تاریخ اور یہ بیت اللہ کی اہمیت، اس کی فضیلت ہمارے ذہنوں میں رہے، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بار بار اپنے گھر کی حاضری صفت قبولیت کے ساتھ مقدر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔